الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدؤوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور الرحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر جو ہے وہ 40 تک کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر بہت اہم مضمون جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ مبارکہ اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے وہ اب اس مقام تک پہنچ رہی ہے کہ منزل کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. جس طرح آپ جو ہے نا وہ بہاولپور جانا چاہیں تو ظاہر بات ہے یہاں سے تو آپ کو منزل نظر نہیں آ رہی، لیکن سفر کرتے کرتے ابھی منزل سے آپ کچھ دور ہی ہوں گے تو منزل کے آثار نظر آنے لگ جائیں. تو وہ منزل یا وہ مقصد یا وہ ہدف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تھا اس کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ گئے تھے. چنانچہ پھر اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی جو ہے وہ دیے ہیں. اس کو یعنی شریعت کی وہ صورت بھی ہے یہ جس میں شریعت کی تکمیل بھی ہوئی، یعنی شریعت کے احکامات سورہ بقرہ میں آنے شروع ہوئے تھے، پھر اور بھی اسی طرح آئے. تو یہاں جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اس کی احکامات کی تکمیل بھی ہوئی ہے. ایک اور بات سمجھ لیں کہ اگر ان آیات کو جو مضمون اس کے اندر جو وہ بیان ہوا ہے
اس کو ہم کوئی عنوان جو ہے وہ دینا چاہیں تو آج کے ہمارے جو ہے نا وہ اس درس کا جو موضوع بنتا ہے نا وہ موضوع یا عنوان ہے تقرب الی اللہ کا اہم ترین تقاضا۔ تقرب الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو ہے وہ ایک بہت اہم تقاضا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بعض اوقات بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی فلاں وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا یا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہم اپنا اندازہ ہی لگاتے ہیں، باقی تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اللہ کا مقرب کوئی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ ہم اپنا اندازہ لگا کر جو ہے وہ بعض لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یعنی اللہ کا مقرب بننے کا ایک تقاضا، بلکہ بہت اہم تقاضا، ضروری تقاضا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تقرب مل جائے، میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، تو اس کے لیے یہ آج کی گفتگو جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ چوتھی بات بھی میں آپ عرض کر دوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں جی، قرآن حکیم کے اندر ویسے تو ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جاتا ہے نا تو پھر ایک تو وہ بات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی بہت ضروری بات ہوتی ہے، بہت اہم بات ہوتی ہے۔ میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو نام سے پکارا جائے۔ مثال کے طور پر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، اب دور سے کوئی آدمی اگر کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ مبہم ہے، اس انگلی کی سیدھ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ ان کو کہہ رہا ہے، وہ سمجھیں گے ان کو کہہ رہا ہے، وہ سمجھیں گے ان کو کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے نام لے کر پکار دیا نا تو باقی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، متوجہ وہ ہوگا جس کا نام لیا گیا، الا یہ کہ وہ اپنے نام سے ہی دستبردار ہو جائے، وہ کہ یہ میرا نام ہی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں اس حوالے سے تو یہ بہت بھاری بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں سے بات کرتا ہے اور ہم سے نہیں کر رہا۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو یہ کم از کم کوئی بندہ شعور رکھنے والا تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے ساتھ بات نہیں ہو رہی، کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوگی۔ تو یہ بات ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ ہمارا نام پکار کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک تقاضا ہم سے کر رہا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، حکم دے رہا ہے اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ عام طور پر جو ہے نا وہ تراجم وغیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو لکھا ہوتا ہے اللہ سے ڈرو۔
اصل میں ہماری جو زبان اردو ہے نا، ہم بات کرتے ہیں اس میں، تو ہماری زبان جو ہے اس کے بارے میں آپ حضرات جو ہے نا وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کئی ساری زبانوں کا مجموعہ ہے. اس میں ہندی بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اس میں انگریزی بھی ہے. ہر زبان کا لفظ اس کے اندر جو وہ پھرتا سمجھ لیں. جس کو رواج مل گیا وہ اس کا حصہ بن گیا. تو عربی اور فارسی تو بہت زیادہ ہے اس میں. اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اب یہ خوف یا ڈر جو ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈر جو ہے نا وہ سانپ کا بھی ہوتا ہے، ایک ڈاکو کا ڈر بھی ہوتا ہے. اب ایک ہے باپ کا ڈر، ایک ہے اللہ کا ڈر. ان سب کے اندر جو وہ فرق ہے نا. لیکن اگر آپ وہ ڈر کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ یہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کتنا ڈریں؟ وہ اللہ بہت ڈراؤنی چیز ہے جس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ سمجھ لیں جی، ویسے خوف بھی عربی کا ہی لفظ ہے، قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ استعمال بھی ہوا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خافہ یہ خوف، خوفن یہ عربی کا ہی عربی سے ہی آیا. لیکن تقویٰ جو ہے نا، جو اس کا مفہوم ہے، وہ اگر اس مفہوم کو صحیح طور پر سمجھے بغیر ڈر کریں گے تو پھر وہ صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. اس کی جو ہے نا وہ مفہوم کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. دیکھیں، تقویٰ اصل کے اندر ہے فکر مندی. اب دیکھیں، ہے تو فکر مندی بھی ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن فکر مندی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ نے سفر کرنا ہے رات، آپ نے لاہور کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، گاڑی آپ کی 4 بجے نکلنی ہے. اب ظاہرہ ساری رات آپ نہیں جاگیں گے. اب آپ سو رہے ہیں فکر مندی کے ساتھ. فکر ہے گاڑی نکل نہ جائے، کہیں نیند زیادہ نہ ہو جائے. اس کے لیے جو بھی اہتمام کریں، الارم لگائیں یا کسی سے کہیں مجھے جگا دینا، یہ فکر مندی ہے ایک. اسی طرح جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، پہلے ٹائم سو جاتے ہیں، ایک فکر مندی ان کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، کہیں سوئے نہ رہ جائیں. ذمہ دار رات کو کسان جو ہے وہ پانی لگاتا ہے، رات کی واری ہو نا جن کی 2 بجے 3 بجے، وہ فکر مندی کے ساتھ سوتے ہیں پانی نکل نہ جائے. یہ فکر مندی، یہ ہے تقویٰ. اور اب یہاں اس فکر مندی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جس وقت کسی شخص نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، وہ اسلام کے دروازے پر آ گیا. لیکن یہ آگے بھی جگہ ہے نا، حال ہے، آگے تک ہے جگہ. یہ سفر اس نے کرنا ہے نا. یہاں تو وہ آ گیا ہے، اور یہاں وہ بھی آ گیا ہے دنیاوی اعتبار سے جس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہے. یہ سمجھ لیں، ایمان کی ایک دوسری لازمی لازمی شرط جو آخرت میں فائدہ دے گی وہ تصدیق بالقلب بھی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے چونکہ ہم کسی آدمی کی کیفیت قلبی کو نہیں جانتے، اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، ہم صرف اعتبار کریں گے
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے اقرار کا وہ واقعہ آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ عین جنگ کے اندر ایک شخص جس کو ایک صحابی جو ہے وہ قتل کرنے لگے تو اس نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ اب اس نے جو ہے وہ کس موقع کے اوپر، یہ تو سیدھی تلوار کے ڈر سے اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے اقرار کر لیا تھا تو پھر تیرا ہاتھ رکا کیوں نہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو تلوار میں تو اس میں 2 فٹ کا فاصلہ تھا، اس نے تب جا کر جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تو غلط کہتا ہے، اس کے دل میں تھا، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو اس دنیا کے اندر ہمیں کرنی چاہیے. فرمایا اگر پھر تیری تسلی نہیں ہوتی تھی تو پھر تو اس کا دل چیر کر دیکھ لیتا کہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی صرف زبان پر ہے، دل میں بھی ہے. چونکہ ہم کسی کے دل کے بارے میں نہیں جانتے، لہٰذا وہ بھی ایمان والوں میں ہی شمار ہوتا ہے. تو گویا کہ جس وقت یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے تو یہ دہلیز سے شروع ہو کر وہ آخری سرے تک، چوٹی تک سب ایمان والے جو ہے نا وہ اس سے مراد ہوتے ہیں. البتہ یہ پھر ہر آدمی نے سوچنا ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اگر تو کسی کام کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور میں کر رہا ہوں تو پھر میرے لیے الحمدللہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں پہلے ہی عمل کر رہا ہوں. اور اگر اللہ نے فرمایا ہے میں کر نہیں رہا تو پھر میرے اندر فکر مندی پیدا ہونی چاہیے، پریشانی پیدا ہونی چاہیے. اگر میرے اندر تھوڑا بہت ایمان ہے تو اگر ہے ہی صرف زبان کی حد تک تو پھر فکر مندی پیدا بھی کیا ہونی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی میں نے یہ جو گفتگو کیا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی تقویٰ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر رتی برابر ایمان نہیں ہے تو رتی برابر تقویٰ نہیں ہے. جتنا ایمان ہے اس کے ساتھ ہی تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ جو ہے یا یہ فکر مندی جو میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا، یہ فکر مندی جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے جی خود جو بھی فرد ہے نا، جو بھی ایمان لایا ہے اس کی اپنی حدود سے، اس کے اپنے اختیارات سے. یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص ایمان لایا اگر تو وہ واقعی ایمان لایا ہے، دل میں بھی کچھ ایمان داخل ہوا ہے، اور صحیح ایمان کی یہ شرط بھی ہے کہ اس وقت وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاروں گا، غیر مشروط فرما برداری میں گزاروں گا. اب اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری کا آغاز خود میرے اپنے وجود سے میں نے کرنا ہے. میں نے اس ہاتھ کے بارے میں فکر مند ہونا ہے. میرے اس ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے مجھے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اور کوئی ایسا کام جو مجھے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ رہ نہ جائے. یہ زبان مجھے اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی ہے. میری زبان سے کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا ادا نہ ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے منع کیا. اور یہ زبان وہاں استعمال کرنے سے رہ نہ جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے مجھے استعمال کرنے کا حکم دیا. یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان، یہ
یہ استعمال کے لیے دیے ہیں، لیکن کہاں میں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور کہاں میں ضرور استعمال کروں، ٹھیک ہے نا، اور کہاں مجھے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنے سے پہلے مجھے میرے اندر فکر مندی ہو کہ دیکھیں غلط استعمال نہ ہو جائے، اور دیکھیں کوئی ضروری جو کام ہے یا ضروری اس سے متعلق کوئی معاملہ ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہ ٹانگیں اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں، اور ان ٹانگوں سے میں کوئی ایسا کام نہ لے لوں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں، اور کوئی کام ایسا ترک نہ کر دوں جو مجھے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے اپنے اوپر چوکیدار ہے، خود اپنے اوپر نگرانی کرنے لگ جانا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ پھر تو جب نوالا توڑیں گے تو سوچیں گے کہ یہ نوالا مجھے اندر لے جانے کا حق ہے، یہ حرام کا ہے حلال کا ہے۔ حرام صرف سور کتا ہی نہیں ہے، وہ سود کی کمائی بھی حرام ہے، وہ ملاوٹ کی کمائی بھی حرام ہے، وہ کم تول کر جو کمائی گئی ہے وہ بھی حرام ہے، اسے بھی اندر لے جانے کا حق نہیں ہے۔ کسی کے اوپر ظلم کر کے، کسی کی چوری کر کے، کسی کا حق دبا کے میں اگر کھا رہا ہوں تو یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے سور حرام ہے، کتا حرام ہے، اسی طرح یہ ملاوٹ اور کم تول کے جھوٹ بول کے جو میں کما رہا ہوں۔ میں مزدور ہوں، اور میں نے جس کی مزدوری کی ہے، میں نے پوری محنت سے ایمانداری سے کام کیا ہے، تو اس نے جو شام کو مجھے دیہڑی دی ہے نا، پھر میری روزی حلال ہے، پھر یہ نوالا حلال ہے۔ جو میں نوکری کرتا ہوں وہ نوکری میں نے ایمانداری سے کی ہے، اس تنخواہ سے یہ نوالا حرام ہے۔ یہ پھر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو پھر اس سے آپ قیاس کر رہے ہیں، یہ میری ماں باپ ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، ان کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے، یہ ہمسائے ہیں، یہ میرا معاشرہ ہے۔ تو یہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی جو ہے نا وہ شروعات ہیں، اور اس کی ایک انتہا بھی ہے، اور وہ انتہا کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں نے اپنے وجود کے اوپر یہ واقعی چوکیدارہ کر لیا، اپنے وجود کی نگرانی کر لی، یہ فکر مندی جو پیدا ہوئی تھی یہ صحیح طور پر میں نے جو ہے نا وہ اپنا محاسبہ کر لیا۔ اچھا، ایک بات یہاں سمجھ لیں، جب ہم اتنا زور دیتے ہیں نا تو پھر بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر تو غلطی ہونی نہیں چاہیے۔ نہیں، غلطی تو ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون۔ تو غلطی کر لیتا ہے بندہ اور کر لے گا، لیکن توبہ کرے، واپس پلٹے۔ توبہ کا مطلب ہی واپس آنا ہے، واپس پلٹنا۔ اگر صحیح توبہ ہو جائے، اور اس کی شرائط کا یہ موقع نہیں ہے، میں صرف اس کا ذکر ہی کر رہا ہوں، وہ مقبول توبہ ہو تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آپ کے حساب میں موجود ہی نہیں ہے، آپ کے ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ماسٹر تو پھر بھی جب بچے کا پیپر لیتا ہے نا تو اس پہ کاٹا مار دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ وہاں اس کو ویسے ہی نہیں رہنے دے گا، مٹا ہی دے گا، یعنی اس طرح اس کو ملے گا جیسے اس نے یہ کیا ہی نہیں تھا، یہ اس کا عمل ہی نہیں تھا، اگر مقبول توبہ ہو گئی ہے۔ اس کو یہ شرمندگی بھی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی دیکھ لے تو کہے اچھا انہیں غلطی تو کی سی پر اللہ نے معاف کر دیتے۔
اگر صحیح مقبول توبہ ہے تو وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کیا ہی نہیں ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے۔ البتہ اب یہ سمجھ لیں کہ اس مقصد میں آگے بڑھانے والی چیز جو ہے نا، وہ ایک فرد کو تقوی ہی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ دروازے پہ آپ کھڑا ہو گیا بندہ، اب اس کو آگے تک، ہدف تک، آخر تک لے جانے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی جو ہے نا، جیسے جیسے یہ تقوی بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے ہی انسان جو ہے وہ عمل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اس کی جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں، ایک شخص ایمان لایا ہے نا، شعوری طور پر جو ہے وہ ایمان لایا ہے، تو اب وہ جو ہے نا دین کے جو کچھ جو ہے نا وہ تقاضے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، اور کچھ سخت ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جی یہ میرے یہ ہے، نہیں ہو سکتا ہے ایک چیز میرے لیے آسان ہو، آپ کے لیے مشکل ہو، اور ایک چیز آپ کے لیے مشکل ہو، میرے لیے آسان ہو۔ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آدمی جو ہے نا وہ آسانی سے کر لیتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں، ان کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ایک آدھ بندہ تو آپ یہ سمجھ لیں، چلیں میں کہتا ہوں 1000 میں سے کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو سکتا ہے، وہ جس طرح وہ کہا گیا کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں نکل جاتا ہے، لیکن 999 کے لیے یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ آدمی کوشش کرتا ہے، پھر کبھی پھسل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے۔ یہ جو بھاری تقاضے ہیں، ان کو آپ اس طرح سمجھ لیں جی، دیکھیں ایمان تو حاصل ہو گیا ہے، ایک آدمی ہے، میں ہوں، ایمان تو مجھے حاصل ہو گیا ہے، لیکن میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور بھی کئی سارے کام شروع کر دیے، لیکن میرا ایک بزنس ہے، وہ بزنس ہی حرام کا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑا بزنس ہوتا تھا پاکستان میں، سینما ہال بناتے تھے لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں سینما ہال، اب وہ ایک بزنس ہے۔ اب جب اس نے بنایا تھا اس وقت اسے شعور نہیں تھا، بعد میں اسے کوئی احساس ہوا، اس نے اب اسے محسوس ہو رہا ہے غلط ہے، لیکن وہ جو خیرات کرتا ہے وہ بھی اسی کمائی سے کرتا ہے، حج اس نے کیا وہ بھی اسی کمائی سے اس نے جو ہے وہ کیا ہے، جو کھاتا ہے پیتا ہے، جو مکان ہے وہ بھی اسی نے اسی کمائی سے بنایا ہوا ہے، دوسرے بھی سارے کام کر رہا ہے نا۔ اب یہ پریشانی، اگر تو پریشانی اس میں پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر تو دوسری بات ہے نا، پھر اس نے کیا سیدھا ہونا ہے، پھر تو وہ تقویٰ آیا نہیں ہے، پریشانی ہوگی۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں وہ چھوڑ سکتا، کہ کوئی 1000 میں سے بندہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ 999 بندے بھی اسی طرح جاؤ چھوڑ کے آ جائے۔ کوئی آدمی نوکری ایسی کر رہا ہے کہ جو ہے ہی حرام کی، اس کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کیا کروں گا، معاشرے میں کدھر جاؤں گا، وہ یہ اس کو اس مقام تک یا اس منزل تک جو لے جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ جیسے جیسے یہ تقوی بڑھے گا، ایسے ایسے ہی وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا، وہ اس کام کو جو ہے وہ کر لے گا۔ کسی وقت بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بے شک کتنا اس کا انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ، وہ اسے چھوڑ دے، اس کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل آ سکتے ہیں وہ ان کو برداشت کر لے۔
اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد کچھ چیزیں تو جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر آدمی عمل آسانی سے کر لیتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں یعنی وہ تقاضا ہے. وہ جو میں نے پہلے بات ذکر کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے روکا ہے. وہ نرم چیزیں میں جلدی روک گیا، لیکن کچھ چیزوں سے روکا ہے وہ میرے لیے امتحان بن گئی ہے، جس کی مثال میں نے سینمے کی دی ہے. اسی طریقے سے کچھ تقاضے ایسے ہیں جو زیادہ بھاری نہیں ہیں. نماز پڑھ لو، پڑھ لی. روزہ رکھ لو، رکھ لیا. داڑھی رکھ لو، رکھ لیا. اپنے منہ تے رکھنی ہے، رکھ لی. ٹھیک ہے نا، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تقویٰ تو کچھ نہ کچھ ہوگا تو رکھے گا، نہیں تو پھر یہ بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا. لیکن کوئی تقاضا ایسا بھی ہو جائے گا جو وہ سینمے والی بات بن جائے گی. کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں بھی مسئلہ بن گیا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے رہ کر. ان اصابہم فتنہ، اگر انہیں اللہ کی بندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہ، پیچھے مڑ جاتے ہیں. اور اگر ان کو آسانی رہے تو چلتے رہتے ہیں. یعنی اللہ ہی کا تقاضا ہے، کوئی سخت تقاضا آ گیا تو اب اس تقاضے کے اوپر جو وہ عمل نہیں کر رہا. اصل میں تقاضا بھی یہاں ایسا ہی آ رہا ہے جس پہ جلنے کے لیے بڑا تقویٰ چاہیے. تو بہرحال یہ تقاضا بھی تقویٰ ہی پورا کرائے گا. یہ جیسے جیسے تقویٰ بڑھے گا پھر بندہ اس کام کو بھی انجام دے لے گا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل کر لے گا. وہ جو دین کا سب سے اہم تقاضا یا وہ جو آخری ہدف ہے اس تک بھی جو ہے وہ بندہ پہنچ جائے گا. تو یہاں جی جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور مزید کیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب یہ بھی اسی طرح کی ایک بات ہے، میں ذرا سمجھا دوں کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ اردو میں اس کے مفہوم کو کئی طرح لوگ استعمال کر لیتے ہیں. یہ وسیلہ بھی عربی کا بھی لفظ ہے، واسطہ بھی عربی کا لفظ ہے. عرب استعمال کرتے ہیں واسطہ یا وسیلہ. تو جو ہے نا وہ یہ اردو میں بھی ہے. اردو میں جو ہے نا وہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے تصور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. جو ہے نا وہ مطلب دو طرح کی آراء ہیں. ایک وہ کہتے ہیں اللہ براہ راست ہی سن لیتا ہے جی. دوسرا تصور یہ ہے جی اللہ کسی کے وسیلے سے سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وسیلہ پھر وہاں سے چلتا چلتا بہت نیچے بھی آ جاتا ہے. میں کسی کا مرید ہوں، میرا کوئی پیر ہے، وہ میرا وسیلہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. ایک وسیلہ یہ ہے. یہ ہماری جو ہے وہ زبان کے اندر یا اردو کے اندر ہم اس کا ایک تصور جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھ لیں جی کہ یہ وسیلہ کم از کم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے مقرب بندہ بننے کے لیے ان کو کوئی وسیلہ درکار ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیلہ ہمیشہ کسی اپنے سے بہتر کا ہی دیں گے نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اسی تے گناہگار بندے ہیں اور ساڈی نہیں اللہ سندا، یہ بہتر ہے اس لیے سندا. ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہوگا تو پھر اس کا تو وسیلہ بن سکتا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ بعد از بزرگ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد ہیں ہی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ہی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس کوئی وسیلہ لے کے جانا ہوگا تو سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کا لے جائے گا کوئی ماسٹر، لیکن اب سیکنڈ ہینڈ ماسٹر وسیلہ لے کر جائے اور وہ کسی ماسٹر کا یا اسٹوڈنٹ کا تو وہ تو بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ کے بعد مقام ہے، یہ پھر کون سا وسیلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے مقام محمود، اور وہ مقام انتہائی قریب ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، یعنی وہ مقام سب سے زیادہ قریب ہے عرش الہی کے۔ جس کو یہ مقام مل گیا وہ سب سے زیادہ کس کے قریب ہو گیا؟ اللہ کے قریب ہو گیا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ مقام محمود اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو دینا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے دے گا، لیکن تم یعنی اپنی امت سے کہا کہ تم جب اذان کی آواز سنو نا تو میرے لیے اللہ سے وہ قرب یعنی وہ قریب ترین مقام، وہ مقام وسیلہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، اس کی دعا کیا کرو۔ یہ آپ نے چلیں شاید سب کو دعا آتی بھی نہیں ہوتی، لیکن کسی نہ کسی کو سنا تو ہوگا نا کہ اذان سننے کے بعد پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلہ، اے اللہ دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، مطلب دے دے قرب، اپنے قریب کر لے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ مقام محمود عطا فرما دے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اصل میں جی وسیلہ، تو اس کو لوگ غلط استعمال کر لیتے ہیں اردو میں وہ میں بحث نہیں کرتا کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس وسیلے کا حوالہ دیتے ہیں تو غلط ہے۔ اس وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا قرب اس مقام کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقام محمود، اس کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر فکر مندی پیدا کر لو، وہ میں نے بتایا تقوی کا مطلب فکر مندی، اور اس فکر مندی کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کہتا ہے تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اچھا ظاہر بات ہے کہ ہم اس مقام کی تو امید بھی نہیں رکھ سکتے، نہ ہمیں وہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کلاس کے اندر جب وہ بیٹھے ہوئے استاد بعض اوقات جو ہے نا وہ زیادہ تعداد ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے اب قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ اچھا زیادہ قریب تو چند بندے ہو سکتے ہیں نا، باقی بھی قریب تو ہو ہی جائیں گے نا، جو بہت دور بیٹھے ہیں وہ بھی قریب ہو جائیں گے۔ لہذا ہر ایمان والا جو ہے وہ اپنا زور لگائے قریب سے قریب ہونے کے، ظاہر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہو جائے گا، اللہ کے بھی قریب ہو جائے گا، یعنی تم بھی اس مقام سے قریب، یہ نہیں کہ تمہیں وہ مقام لب جائے گا تو جو چڑھ کے بہ جاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ کوئی نیڑے تیڑے پہنچن دی کوشش تو کرو نا، ہاتھ پیر مارو۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور
اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، یا اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو، قریب اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کرو۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے وہ عمل بتایا جا رہا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرو، اور جہاد پر تمہیں آمادہ کرنے والی، راضی کرنے والی، یا تمہیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، بھڑکانے والی کیا چیز ہے؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ ہے وہ فورس جو تمہیں لے کر چلے گی اگر وہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب یہ جہاد جو ہے نا جی، اس حوالے سے ایک بات مجھے پھر وہ سمجھانی پڑتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر جہاد کا جو لفظ ہے نا، اس کے ساتھ ہی لفظ جنگ بھی ہے۔ جہاد کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، وہ موڈے تے کلاشن کوف ہے یا تلوار ہے، کسی نہ کسی دے نال وہ لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جہاد کا تصور درست نہیں ہے۔ جہاد ایک بہت بڑی اصطلاح ہے جس میں ایک سٹیج پہ یہ جہاد جو ہے وہ جنگ میں بھی بدل جاتا ہے، یعنی اس کی جو مختلف سٹیجیں ہیں ان میں سے ایک سٹیج جو ہے نا وہ جنگ بھی ہے۔ دوسری طرف کیا بات ہے؟ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر ایمان والا جو ہے نا وہ جہاد نہیں کر رہا تو حقیقت کے اندر وہ منافق ہے۔ نوٹ کر لیں، جہاد ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد تو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کیا ہے، لیکن 23 سال جنگ نہیں کی، یہ بھی سمجھ لیں۔ 23 سال جہاد کیا ہے، 23 سال جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، جنگ نہیں 23 سال کی۔ جنگ اگر آپ زیادہ ہی کہنا چاہتے ہیں تو 10 سال کی ہے، حالانکہ وہ 10 سال بھی کون سا روز جنگ ہوتی تھی۔ یعنی ہجرت سے پہلے کے 13 سال تو جنگ نہیں ہوئی نا، اور ہجرت کے بعد کے 10 سال ہے نا، تو اس میں بھی روز نہیں ہوتی تھی۔ چلیں آپ روز ہی کر لیں، روز ہی جنگ ہوتی تھی، تو 10 سال ہی ہوئی ہے نا، 13 سال تو نہیں ہوئی۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ لوط علیہ السلام نے ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا نام آتا ہے، جنگ نہیں کی، جہاد کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، جہاد کیا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لے کہ جہاد فی سبیل اللہ اس جد و جہد کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جاتی ہے، اور وہ پہلے دن سے ہی جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے، بشرطے کہ آدمی کے سامنے وہ آخری منزل ہو، مجاہد کے سامنے وہ آخری منزل ہو، وہ کسی بھی مرحلے میں ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں یا اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے جو ہے نا وہ لاہور، آپ لاہور کے مسافر ہیں۔ اب جب تک آپ لاہور نہیں پہنچتے آپ لاہور کے مسافر ہیں، آپ کی منزل لاہور ہی ہے، اور اگر آپ رستے میں ہی مار کھپ گئے تو اسی مسافرت میں، اسی مشن میں کام آ گیا نا۔ لیکن اگر آپ
مجھے نہیں پتا آپ کا کیا روٹ ہے، بہرحال سمجھے کہ میں روٹ آپ کا ادھر سے بنا رہا ہوں. آپ بہاول نگر جا کر جو ہے وہ منجی ڈا کے پہ گئے. تو آپ کا یہ سفر جو بہاول نگر تک کا ہے لاہور کے لیے، یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن آگے کا آپ چھوڑے بیٹھے ہیں. یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے ہمارا سفر بہت زیادہ ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی حد تک، یہ تو وہ جو دین ہے نا جی، اس کا زیادہ سے زیادہ 5% ہے. جس کو ہم سمجھتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہی ہو گیا ہے، یہ 5%. اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا جو ہے وہ شعور ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال جو ہے نا وہ منزل سامنے ہونی چاہیے. اور اگر وہ منزل ہے نہیں، ایسے ہی سفر آپ نے کچھ کر لیا اس طرف، وہ رستے میں بیٹھ گئے، بس بیٹھ گئے. تو جب آپ نے اس منزل کا تعین کر کے آپ سفر کر رہے ہیں نا، پھر آپ مجاہد ہیں. اس ہدف کا تعین جو ہے نا وہ آپ نے کر لیا. وہ ہدف کیا ہے اس کو سمجھ لیں. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ تقوی کا پہلا تقاضا کیا نکلنا چاہیے، میرے اوپر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جانی چاہیے. دیکھیں نا، میرا حکم، جب میرا ہاتھ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کہا استعمال ہو رہا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا یہ نہیں استعمال ہو رہا، تو یہ کس کا حکم مان رہا ہے؟ اس پر اللہ کی حکمرانی ہے. میری زبان، میرے کان، میرے پاؤں، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، اور جہاں سے اللہ نے روک دیا وہاں استعمال نہیں ہو رہا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میرے وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی. اور اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کی حکمرانی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم بات ہے جس کو اکثر و بیشتر ہم نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیں ویسے میں چیزیں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں، ہم پورے مسلمان بن ہی نہیں سکتے اگر اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی. نبی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے مسلمان بنو، پورے فرما بردار بنو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے کے پورے کیا؟ میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کسی کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللہ، اور کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ تو تقویٰ ہے تو کر سکتے ہیں. یہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ. میں ترجمہ نہیں بیان کرتا، پورے قرآن میں یہ میں کسی چیز کی اہمیت کام نہیں کر رہا، صرف جو چیز کی اہمیت نہیں ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں. پورے قرآن میں اس طرح اس اہتمام سے نماز کا حکم نہیں ہے جس اہتمام سے قصاص کا حکم ہے. کوئی مجھے ڈھونڈ کے بتا دے. وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، تمہاری زندگی قصاص میں ہے. آپ مجھے ذرا بتائیں کہ دو حکم ہے قتل نہ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللہ، کسی نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا. اس پہ تو ہم سارے عمل کرتے ہیں. لیکن یہ دوسرا حکم جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کوئی بڑے سے بڑے مولوی صاحب، کوئی بڑے سے بڑے مفتی صاحب،
کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا مرشد پیر، کوئی کسی بڑے سے بڑی درگاہ کا جس کو سمجھتے ہوں کہ یہ قطب الابدال ہے. یہ بھی ہمارے اصطلاحیں چلتی ہیں نا جی بھائی یہ کتب ہے وقت کا. وہ وقت کا کتب بھی اس پر عمل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں عمل نہیں کر رہا؟ اچھا بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، شیبان المسلمین ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تبلیغی جماعت ہے، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، لشکر طیبہ ہے، یا حافظ سعید کی جماعت ہے، یا اور کون سی رہ گئی طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے. یہ سب کا دین کے نام پر جماعتیں ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح کے کسی حکم کے اوپر عمل ہوتے دیکھا آپ نے کیا ہو؟ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کر دے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے قتل کیا، مجھے آپ قتل کر دیں نا. پھر آپ نہیں کر سکتے، آپ میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ زانی کو سنسار نہیں کر سکتے. وہ لے جائیں فضل الرحمان صاحب کے پاس، طاہر القادری کے پاس، حافظ سعید کے پاس، اس کو کہیں کہ تو بڑا مسلمان ہے، عہد تے کر عمل، اللہ کا حکم پورا کر. نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ لیں، اس کے لیے ایک نظام چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے کا قبضہ لینے کے لیے، یا کسی مسجد، یا کسی جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ روزوں میں پرابلم آتا تھا، داڑھیوں میں پرابلم آتا تھا، کچھ شلواراں اونچیاں کرنے چ پرابلم آندا سگا تے اس واسطے جنگاں نہیں لڑیاں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، ابھی تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. جنہاں نوں ہن بھی نہیں آندی، میں کہنا انہاں نوں آنی بھی کوئی نہیں. یہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہوئی ہے، یہ کسی مدرسے کا قبضہ لینے کے لیے نہیں ہوئی، کسی سرکاری جگہ دے تے مسجد بناؤن واسطے، یا جڑا نا وہ کوئی مدرسہ بناؤن واسطے نہیں رولا سگا. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، وہ دین کا پورشن، وہ دین کا وہ حصہ جو تیرے میرے اختیار میں نہیں ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظام قائم کر کے اس پر عمل کیا. بغیر نظام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل نہیں کیا. ورنہ آپ دیکھیں مکہ کے اندر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر شہید کیا گیا. ان کا قصاص نہیں لیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیا قصاص سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، اس کا قصاص کہیں نہیں لیا. قصاص لیا نظام قائم کر کے. اور یہ سمجھ لیں نظام کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے ایسے ہی نہیں کہ منان اٹھ کے میرا ہاتھ کاٹ دے، میں اٹھ کر کسی دوسرے کو سنگسار کر دوں، میری کوئی اپنی دشمنی ہو. جس طرح وہ ہمارے ماحول کے اندر بن گیا تھا، جیدی مولوی نہ بگڑ جاوے بس پھر مولوی وہ توہین قرآن دا یا توہین رسالت دا بنائے گا کیس تے مڑ کے. وہ تو ایک نظام چاہیے. پہلے تو اس بندے کو پکڑنا ہے. اس کو آپ اپنے محلے میں کسی بندے کو پکڑیں گے، سارا محلہ مل کر بھی اس کو پکڑے گا تو لڑائی ہو جائے گی. 2 پولیس والے آئیں گے، اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. نظام ہے نا. پھر اس کو لے جا کر پولیس والے اپنے گھر میں تو نہیں رکھیں گے، کوئی جگہ چاہیے، کوئی تھانہ، کوئی حوالات، اور اس کا بھی کوئی نظام ہوگا تھانے کا، وہاں لوگ ہوں گے. پھر آگے اس کو کوئی جج ہوگا جس کے سامنے پیش کریں گے، وہاں شہادتیں ہوں گی. ایسے تو نہیں ہے کہ جج کو آپ نے جا کر بتا دیا، اس نے سزا دے دی. وہاں کوئی شہادتیں ہوں گی، پھر کوئی سزا ہوگی. اگر پھانسی ہوگی، کوئی جلاد ہوگا، پھانسی گھاٹ ہوگا. اور وہ صرف آپ کے شہر میں تو نہیں ہونا، پر وہ پورے پاکستان میں ہوگا. کتنے جگہ یہ پورا ایک سسٹم ہوگا. پھر اس کو اوپر ایک با اختیار ادارہ یا با اختیار فرد ہوگا جس کے حکم سے یہ سارا ہو رہا ہوگا. تو یہ نظام ہے جی وہ چوٹی جہاں تک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اور یہاں تک پہنچا تھا
تو اللہ کی طرف سے وہ آیت آئی، وہ آیت بھی اسی صورت میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ آیت بھی اسی میں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ کام ہونا ہے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں کہ جہاد کیا ہے نوح علیہ السلام نے، 950 سال جنگ نہیں کی۔ جب آپ کی منزل جو ہے نا وہ آپ نے طے کی ہوئی ہے، تو اب آپ وہاں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ جب آپ کوشش کر رہے ہیں شاید نہ پہنچ سکیں، نوح علیہ السلام نہیں پہنچ سکے، کوشش کی۔ اور یہ وہ کوشش ہے جو میں اتنی آپ کے ساتھ مغز ماری کرتا ہوں، یا اتنا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھپاتا ہوں، وہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، یہ ہے اصل وہ منزل، یہ ہے وہ اصل ڈیوٹی ہماری۔ اس کے لیے جہاد، اور یہ جہاد پہلے مرحلے سے شروع ہو گیا۔ اگر وہ آخری مرحلہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ بے شک لاہور کی بس میں بیٹھے جا کے بابل نگر اتر گئے، آپ لاہور کے مسافر نہیں ہیں۔ جنہوں نے لاہور جانا تھا وہ لاہور کے مسافر ہیں۔ آپ سری نیری نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیری روزے رکھی جا رہے ہیں، داڑیاں لمبی کی جا رہے ہیں، یہ کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ کا یہاں سے بابل نگر کا سفر جو ہے نا یہ صحیح ہے، صحیح سمت بھی ہے، لاہور کی سمت میں ہے، لیکن آپ نے جانا ہی بابل نگر تک تھا۔ تو دین کا غلبہ تو آپ کے پروگرام میں ہی نہیں ہے۔ 95% دین جو ہے وہ تو نظام کا تقاضا کرتا ہے، وہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ ذہن میں رکھ لیا تو پہلے دن سے جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں ایک اور بات اہم، اگر وہ وقت آ گیا جنگ کا، اب آپ یہی کرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جنگ نہیں کر رہے، تو یہ سارا کیے کرائے کے ساتھ منافقت میں چلے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں نہ تو کبھی جانا وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر جب وہ لڑنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور نہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر جب وہ مارا جاؤں، وہ ایک قسم کا منافق مرا۔ تو جس کے لیے وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، حالات بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ چلو بدر، وقت آ گیا، پہلے 13 سال نہیں کہا، اب جو واپس جا رہا ہے وہ منافقت کی طرف جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے رستے کے اوپر جو وہ قتل ہو جاؤں، اللہ مجھے پھر زندگی دے میں پھر قتل ہو جاؤں، اللہ مجھے پھر زندگی دے میں پھر قتل ہو جاؤں۔ تو دل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چل چنگا ہے، ہوڑا ہوڑا کام ہی چنگا ہے، نہیں، نیت تو رکھیں کہ وہ وقت آئے گا تو پھر وہ کریں گے، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کو، اور یہ بھی اس کے لیے ہی کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھے، یہ بھی اسی کی تیاری ہے۔ یہ ظاہر بات ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے، لوگوں کو آپ اس کی ذہنی طور پر تیار ہی نہیں کریں گے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے کیسے کر لیں گے؟ تو یہ جو ہے نا وہ چیز ہے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی یہ آخرت کی فلاح بھی اس جہاد کے ساتھ ہے، اور دنیا کی فلاح بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کے دین کا غلبہ تبھی ہوگا، ورنہ کچھ احکامات کے اوپر عمل کرتے رہو گے جو تم کر سکتے ہو، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے بس اس کو پڑھ کے ثواب لیتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ آیت میں نے کتنی لمبی آپ کو بتا دی، سورہ نور کی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا الزانیات والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور کبھی اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کون عمل کرتا ہے؟ کسی کو عمل کرتے دیکھا؟
تو اسلام، اللہ تو کہتا ہے پورے کے پورے مسلمان ہو جا، پورے کے پورے اللہ، مسلمان تو کہتے ہیں فرما بردار کو، اللہ کے سارے احکامات کو مانو. تو فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آگے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہ. اب کچھ ٹائم تھوڑا جو ہے نا وہ میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کم لگانے کا، تو اب اس کا میں صرف اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں مفہوم ہی اس کا. اللہ دیکھیں، ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت. اگر جہاد کریں گے تو دنیا کم سمیٹی جائے گی. پہلے تو آپ نے ہی خرچ کرنا ہے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو میرا کوئی تکبر یا کوئی اس طرح کی بات نہ کہیں. خود ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں، خود لوگوں سے رابطے کرتا ہوں، اس میں کچھ خرچہ بھی کرتا ہوں. گاڑی کا خرچہ بھی نہیں ہوتا تو دوسرا خرچے ہوتے ہیں نا، جو کرتا ہوں. ظاہر ہے یہ میرے ہوں گے، یا چلو اگر کوئی چند بندے بھی مل جائیں تو پھر ان کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، خرچہ ہوگا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دولت تھی عائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنگ سے پہلے ہی ختم ہو گئی. کمائی، کام ہی چھوڑ دیا، لگ ہی ادھر گئے. مجھے بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد کہیں دیہڑی کی، کہیں تجارت کی، کوئی دکانداری کی، کوئی بکریاں چرائیں، کوئی اونٹ چرائے، کہیں ہاتھ پھیلایا کہ میں جی اللہ کا کام کرتا ہوں مجھے دو؟ آج کل تو تھوڑا سا کام کر کے جی لگ پہ جی دیو سانو چندہ، دو پیسے، ٹھیک ہے نا. کوئی پھیلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آگے ہاتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آپ کو پتہ لگے گا، قرضہ لیا ہے، مانگا نہیں ہے، خرات نہیں مانگی، اللہ واسطے نہیں مانگیا میں تہاڈا بڑا کام کیتا، دیو مینوں پیسے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے ایک اتنا بڑے باصلاحیت تاجر جو ہے وہ اس کو فاقے آ گئے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تو دنیا تو پیچھے کو آئے گی. اگر دنیا سے محبت ہے تو پھر ایک طرف تو یہ ہے کہ بندہ ایمان شمان نو چھڈے پاسے ہی لگ جائے دنیا کے پیچھے، جتنی بھی کما لے، ٹھیک ہے نا، دنیا کما لے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ادھا پونا کام کر لو جداں اسی کیتا ہے، پگڑی دے وال جڑے ہیں ٹکا ٹکا کے ادھا پونا گھنٹہ جڑا پگڑی بند دیں لگ جاوے، ٹھیک ہے، سرما پا کے کیا کیا جڑا نا وہ بنا کے شنگار کر کے تے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عطر شطر لا لیا، پرفیوم لا لی، تے دین پورا ہو گیا، باقی دنیا کمائی، ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ ہے، اس کی بھی مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کے میں کہتا ہوں ہمارا کام تو بہت سوکھا ہو گیا ہے. ایک جوتا اور تھا افغانوں کا اور ایک جوتا اور تھا، ایک پیر چ جتی ہور دوسرے پیر چ ہور، کدی روٹی لبھی کدی نہیں لبھی، ایک دو دن نہیں، پورے 20 سال، ویسے تو زیادہ عرصہ 30 سال پچھلے بھی لا لو، ٹھیک ہے نا. لیکن چلیں، یہ جو خالص ہم سمجھتے ہیں کہ دینداروں کی جو جد و جہد ہے 20 سال رہی ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا میری بیوی کہاں ہے، میرے بہن بھائی کدھر ہیں. وہ گوانتانامو بے کی جیلوں کے اندر جو ہے وہ ملا ضعیف کی کتاب پڑھیں، PDF میں میرے پاس ہے، کسی کو چاہیے ہو تو لے لینا. اگر یہ ان چیزوں کی طرف ہوتے تو پھر وہ تو نہیں کرتے تھے. میں وہ مثال دیا کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ دیکھیں نا ذرا، وہاں تو خیر بہت ہی اونچی مثال ہے.
کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ کے رسول آپ مدینے جانے کا کہہ رہے ہیں، میں دکان میں تالا لا کے جاواں کہ بیچ کے جاواں، میں بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں بیوی چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے وہاں مکان مل جائے گا، مجھے رہائش مل جائے گی، کھانے کا مل جائے گا، کیا کروں گا میں وہاں جا کر؟ ہمارا ایسے ہی پوچھ لیتا ہے جی ٹھیک ہے تیار تو ہیں چلیں، ویسے وہاں ہمارا انتظام کیا ہوگا؟ کوئی پوچھتا ہے نا؟ مجھے تو آج تک کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں کسی نے کہا ہو، کسی نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہو کہ جی وہاں اکبر صاحب مٹھائی لے آیا کریں گے، کسی نے کہا ہو کہ وہاں صادق صاحب جو ہے وہ اہتمام کر دیا کریں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ 20 سال انہوں نے جو ہے وہ اس حال میں نکالے ہیں نا، اب وہ منزل آئی، اب یہ دور ہے ان کے جو ہے نا، وہ تو نکل گیا جو نکل گیا، اب اس میں اور ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی وزیر بن جائے گا، کوئی اے سی بن جائے گا، کدھر لگ جائے گا، خود کدھر لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اور ایمان کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ اب جو اس رستے کے اوپر چلے گا تو اس کے پاس تو پھر دنیا پوری سوری ہوگی نا، یہاں لگ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تو لاگی دنیا کے پیچھے گئے ایمان کو پیچھے چھوڑ کر وہ بھی، اور دوسرا وہ جنہوں نے ادھا پونا سودا کیتا ہے، اپنی دنیا جو ہے اس کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمان بھی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو پڑھا ہوا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کری بھی جاندے ہیں۔ دیکھیں جی جہنم کے اندر 2 طرح کے لوگ جائیں گے، ایک تو وہ بالکل کافر، اور ایک وہ مسلمان بھی جو سیدھے جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے۔ وہ سزا بھگت کے نکل آئیں گے، لیکن وہ سزا کو اتنی ایزی نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا اعزاز والی بات ہے جس سزا کٹ کے آ گیا۔ وہ جہنم وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر دنیا چاہیے تو کما لو، لیکن فرمایا کہ جو لوگ دنیا اکٹھی کریں گے، اگر وہ قیامت کے دن وہ ساری دنیا جو انہوں نے اکٹھی کی تھی وہ لے کر بھی میرے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے دنیا اکٹھی کی تھی، ہم بطور جرمانہ دے رہے ہیں، ما تقبل منہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی سے یہ جرمانہ قبول نہیں کروں گا۔ ویسے ہم قبر میں دبا کے آتے ہیں، اس کے پاس کیا ہوگا؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تمہارے ساتھ وہ جہاد جائے گا جو اللہ کے دین کے رستے کے اوپر تم نے جو وہ کیا، البتہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اور اس میں بھی سمجھ لیں لوگوں کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے۔ میں کسی جگہ کر رہا تھا، پرسوں چوتھ کی بات ہے، اسی طرح جو ہے نا، تو وہاں ایک آدمی اور بعد میں کہتا جی میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں نے جو ہے نا وہ افغانستان ہی چلے جانا ہے، جی تھوڑے حالات سے ٹھیک ہوتے ہیں نا وہیں چلے جانا۔ اور اللہ کے بندو تم یہاں پیدا ہوئے ہو، تمہاری یہاں کی ذمہ داری ہے، تم یہاں کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی تمہاری وہاں ضرورت ہے تو چلے بھی جانا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں کے کون کام کرے گا؟ اصل میں انہوں نے تو کر لیا جو کرنا تھا، اب وہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے آپ کے معاشرے میں، یہاں جب اپنے آپ کو جو ہے وہ جان مارنے کی ضرورت ہے، یہاں کام کرو۔ تو فرمایا کہ اگر ایسے ہی آ گئے تو پھر وہاں تو میں کوئی جرمانہ جو ہے وہ نہیں لوں گا، ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو ہوگا ایک دردناک عذاب۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، چاہیں گے جب عذاب یہاں تو شاید سوچیں گے کہ چلو جی کٹ لواں گے جیڑی اللہ دے گا، فرمایا کہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے وہ عذاب سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے اوپر ایک دائمی قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اب وہ جہاد کے نتیجے میں جو نظام قائم ہونا ہے نا،
تو اس کے ایک ایک پہلو کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو جہاد کرو گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک نظام آئے گا، اور اس نظام کا ایک وصف اللہ بیان فرما رہا ہے، ذرا توجہ سے سن لیں. فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی یہ جہاد کرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اور تقویٰ جو ہے نا اس کے نتیجے میں اللہ کا کے مقرب بننے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کے لیے جہاد کرو. اور جہاد سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک نظام، اور اس نظام کا یعنی ایک اہم نشانی اللہ دکھا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. سارق کسے کہتے ہیں؟ چور. سارقہ چورنی، عورت. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، یہاں تک جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتوں تک تہاڈا جہاد پہنچ جاوے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کوئی مرد کرے یا چوری کوئی عورت کرے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تمہارے جہاد کے نتیجے میں بات یہاں پہنچ جائے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اچھا، یہاں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں جی یہ مولوی کھڑے ہاتھ ہی وڈا لین گے تو سارے کام ہاتھ وڈنا سارے کام سیدھے ہو جان گے. اصل بات یہ سمجھ لیں جی. پہلی بات تو میں اس کو بھی بتا دوں کہ ٹھیک ہے نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہاتھ کاٹنا کتنا ضروری تھا. وہ واقعہ آپ نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چوری کرنے والی عورت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور آپ نے ہاتھ کاٹ دیا. حالانکہ وہ حالات ہی ایسے تھے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار کتنے بندے ناراض ہو جائیں گے، قبیلہ ناراض ہو جائے گا. اور کئی لوگ سوچیں گے پھر عورت ہے جی، کہتے ہیں جی عورت دا ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ دے رسول کو اللہ نے کٹوایا ہی عورت دا بھی. چل یہ مڑ کے پاکستانی کہن گے بھی آ جی عورت دے اتنے اتنا ظلم ہون دیا، تو کٹوایا ہی عورت دا. رولا مکایا جو اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ایمان رکھتا وہ کرے بات جو کرتا ہے. عورت کو سنگسار کروایا. عجیب بات یہ ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے عورت کو سنگسار کروایا سارے صحابہ کی موجودگی میں. کہو عورت نے نال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ یہ تمہارا جہاد جو ہے اس کے نتیجے میں. اچھا یہاں یہ بات سمجھ لیں جی، یہ بات صرف ہاتھ کاٹنے یا سنگسار کرنے کی یا قاتل کی سزا کی بات نہیں ہے. جس بات کو اکثر و بیشتر ہم نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو پہچان ہے نا باقی دنیا کے لیے، جب میں باقی دنیا کہتا ہوں نا تو غیر مسلم دنیا ہے. غیر مسلم دنیا کے لیے ہماری پہچان داڑھی نہیں ہے. غیر مسلم دنیا کے لیے ہماری پہچان پگڑی نہیں ہے. غیر مسلم دنیا کے لیے ہماری نماز پہچان نہیں ہے. غیر مسلم دنیا کے لیے ہمارا حج پہچان نہیں ہے. غیر مسلم دنیا کے لیے ہمارا پہچان روزہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے ہماری پہچان؟ غیر مسلم دنیا کے لیے ہماری پہچان ہے ایک عادلانہ نظام. ایک عادلانہ نظام. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بات سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں ہم یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، باقی بھی جو مسجدیں بھی بنا سکتے ہیں، مدرسے بھی بنا سکتے ہیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آج امریکہ کہہ دے کہ پاکستان میں سے جو آدمی بھی چاہے اسے گرین کارڈ ملے گا، امریکہ میں رہائش ملے گی، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بدقسمت ہی ہوئے گا جڑا کہے میں نہیں جاندہ. جائیں گے کیوں؟ اتھے جا کے نماز دا ثواب زیادہ لبدا ہے، اتھے روزے دا روزہ سوکھا ہوندا ہے. یا
وہاں داڑھی زیادہ لمبی، بلکہ داڑھی تو چھوٹی کرا کے چلا جائے گا، کیونکہ وہاں پسند نہیں کی جاتی۔ وہاں ہمیں شلوار اونچی کرنے کا اجازت ہے، یہاں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کون سی بات ہے؟ غور کریں۔ عدل اور انصاف، یہ ہے وہاں عدل اور انصاف ہے۔ یہاں اچھا اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ 95% لوگوں کی میں حالت بتاتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ امنگ ہوگی کہ میں پاکستان کا صدر بن جاؤں، اس کے دل میں یہ امنگ ہو کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں، میں پاکستان کا آرمی چیف بن جاؤں، میں پاکستان کے کسی صوبے کا گورنر بن جاؤں، میں کسی جگہ ڈپٹی کمشنر لگ جاؤں، میں کسی تحصیل کا اے سی لگ جاؤں، میں تحصیلدار لگ جاؤں۔ کسی کی خواہش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 95% پاکستانی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی کسی کی خواہش نہیں ہے۔ یہ کوئی 5%، 4%، بلکہ یہ میں نے زیادہ بتایا، بس ان لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم ایسے ہو جائے، ہم ویسے ہو جائے۔ عام طور پر یہ 95% لوگوں کی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی کیا خواہش ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ مجھے عزت کی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، میں حلال کی کھانا چاہتا ہوں، محنت کر کے کھانا چاہتا ہوں، مجھے نوکری مل جائے، مجھے مزدوری مل جائے، مجھے محنت مل جائے، اور میرے علم یا میرے ہنر کے مطابق مل جائے۔ اچھا جی، اگر آپ کو آپ کے علم و ہنر کے مطابق ملتی ہے تو یہ انصاف ہے یا یہ ظلم ہے؟ یہ انصاف ہے۔ اگر آپ کو آپ کے علم و ہنر کے برخلاف آپ سے کم علم و ہنر والے کو مل جائے تو آپ کو نہ ملے تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اسی کو ظلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس طرح چور کسی کی چوری کرتا ہے تو چور ظالم ہوتا ہے، اس لیے وہ ظلم کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ 95% لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو ہے نا، وہ میں کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھتا، میری عزت محفوظ رہ جائے، میری بیٹیاں، میری بیوی، اس کی عزت۔ اچھا، پھر اگر خدا نخواستہ میری کسی نے عزت کی طرف دیکھا ہے یا میری بے عزتی کی ہے تو میں جب تھانے جاؤں تو جو قانون ہے، تھانے دار ہے، وہ ظالم کے ساتھ ہو کہ میرے ساتھ ہو؟ ہم انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف کہتا ہے مظلوم کے ساتھ ہو۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو کیا فرمایا؟ لوگوں میں تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہوں، تمہارا طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، کمزور ہے، اگر وہ کسی کا حق دبا کر بیٹھے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ کون سا چودھری۔ اچھا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کا واسطہ پڑ جائے، آپ کے محلے میں کوئی تگڑا بندہ ہے، آپ کمزور آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، تھانے میں کوئی مسئلہ آپ کا بن گیا، خدا نخواستہ کسی کی عزت چلی گئی۔ اب اگر کو میری عزت چلی جاتی ہے، میں تھانے ہی جاؤں گا نا، یہ میری بیوی نے کو کاٹ کے لے گیا یا میری بیٹی نال کسی نے کوئی غلط کیتا۔ تھانے میں جو سلوک آپ کے ساتھ کریں گے نا، اگر وہ بندہ تکڑا ہے تو آپ پتہ محسوس آپ یہ کریں گے کہ مجرم یہ ہے۔ یہ انصاف ساتھ نہیں دیتا جہاں ہماری داڑیاں بڑی لمبی ہیں، بڑی نمازیں ہیں، بڑی پگڑیاں ہیں، بڑے روزے ہیں نا، یہ نظام ساتھ نہیں دیتا، یہ ظالم کا ساتھی ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ امریکہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سوچیں گے جب وہ تھانے والے آپ سے باتیں کریں گے نا، اصل میں نے کچھ دیر جو ہے نا وہ عدالت میں بھی نوکری کی ہے، اور وہ عدالت بھی اتفاق سے اسی طرح کی تھی، ٹھیک ہے نا۔
تو مجھے یہ بڑا پتہ ہے جس طرح پھر وہ سب باتیں کرتے ہیں نا، آدمی کہتا ہے یار اسی لیے لوگ تھانے جانا ہی نہیں چاہتے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں دعا کرو کہ نہ کسی عدالت کے سامنے لنگنا پوے، نہ کسی تھانے کے سامنے، نہ کسی اے سی ڈی سی، کسی سرکاری دفتر جانا ہی نہ پوے، پاؤں واپڈا دے بھی نہ جانا پوے، کسی جگہ دیتے سارے حالات کو جائیے، ٹھیک ہے، بار کرنا ہر ایک نے اپنے اختیار کو۔ یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ وجہ ہے جو آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح نوکری نہیں ملی تو وہ جس کو نوکری نہیں ملی وہ کہتے ہیں چل اچھا مرنے کھان پین جو کا تو دو نا، جب تک انہیں مرنا اس تک انہوں خرچہ دو، بے روزگاری الاؤنس دو انہوں، یہاں بھی ملنے لگ جائے تو لوگ کیوں خودکشی کریں؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ ریاست جسے کہتے ہیں جی ریاست ماں ہوندی ہے، یہ ریاست جہی ہے ڈائنا انہوں دیا ریاستاں ماں ہوندیاں وا جنہوں آپ کافر کہنے ہاں، انہوں دیا ریاستاں اپنے عوام نو اپنے بچے سمجھدیاں وا۔ میرا بیٹا جو ہے وہ محنت کرے، وہ میرٹ پر آ سکتا ہو، اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملے، انجینئر کالج میں داخلہ نہ ملے، نوکری اس کو نہ ملے، یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ رشوت سے سفارش سے مل جائے تو یہ ظلم ہے یا یہ انصاف ہے؟ یہ عادلانہ جب نظام کی میں بات کرتا ہوں نا، وہ صرف چور دے ہاتھی کٹن کی گل نہیں ہوندی، وہ ہر سطح کے اوپر جو ہے نا، وہ میں بات بتا رہا تھا، وہ درمیان میں روک گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تمہارا کبھی سے کبھی، طاقتور سے طاقتور، امیر سے امیر آدمی بھی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر کسی کا حق دبائے گا، اور تمہارا کمزور سے کمزور آدمی بھی میرے سامنے بہت طاقتور ہے اگر میں اس کا حق نہ دلا سکوں۔ جداں پرانے زمانے گاؤں پنڈاں دے بعض لوگ اچھے ہوندے سی، نمبردار اچھے ہوندے سی، وہ کہندے سی میرا گلاواں پھاڑ لیں، جب میرے چک دی گل ہوئے اور کوئی بندہ مینوں گلیاں پھاڑ لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کمزور آدمی بھی مجھے گریبان سے آ کر پکڑ سکتا ہے۔ ایسے حکمران، اس کو کہتے ہیں عدل اور انصاف کی جو وہ حکومت، یہ اس نظام کے لیے جہاد کرنا ہے، کوئی ایسے نہیں کہ جو ہے وہ صرف ایک مسلمانوں کی کوئی حکومت ہی بنانی ہے۔ تو فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہے باقی لوگوں کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب آ جانے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ خود بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک قسم کا تمہارے لیے اللہ نے یہ جہاد جو ہے نا، یہ امتحان بنا دیا ہے، جتنا کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، یعنی تمہارے درجہ اگر اللہ ہی کرے گا پھر تمہیں کہاں درجہ دینا؟ اللہ نے ہی کرنا ہے تو پھر تم تو اللہ کے پھر قریب آنے کا حقدار نہیں بنتے نا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ دیا ہے، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی حکمت کے اوپر جو ہے وہ مبنی باتیں ہیں۔ اگرچہ 2 آیتیں مجھے چھوڑنی پڑی ہیں، ٹائم ہو گیا ہے تو بس زیادہ ہی ہو گیا شاید۔ تو بہرحال اصل چیز یہ ہے جی کہ جو آج کا ہماری جتنی بھی گفتگو ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کے لیے جہاد کرو، اور یہ جہاد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے۔ اور عدل اور انصاف کے وہ جو کہہ لیں نا کہ اس میں سے ایک چیز کا اللہ نے ذکر کر دیا
السارق والسارقہ، تو ایسا نظام کہ ظالم چور کا ہاتھ کٹے، مظلوم کیا ساتھ نظام کھڑا ہو، یہ نظام ہونا چاہیے۔ یہ نظام اگر قائم ہو جائے گا نا تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ 95% ہندوستان میں سے بھی لوگ مسلمان نہ ہوں، یہ مسلمانی کے لیے تو جنگ ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان کرنا نہیں ہے۔ ایک جس طرح آج ہم چاہتے ہیں نا امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، اسی طرح دنیا چاہے گی ہم ٹھیک ہے مسلمان ہوں نہ ہوں کہیں گے پاکستان دا سانو کس طریقے نہ ویزا لب جائے، پاکستان دا عیش مل جائے سانو، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہاں وہ عادلانہ نظام قائم ہوا، اور دعا کریں، پہلے تو آپ دعا کرتے ہوں گے کسی اور حساب سے افغانستان کے لیے، اب دعا کریں کہ وہ یہ عادلانہ نظام قائم کر لیں، اب کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ پورے عالم اسلام کے لیے پھر یہ ذلت ہی ہے، پھر یہ سب گیا کھاتا۔ اور اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو یہ پاکستان کے لوگ بھی چاہیں گے، ہندوستان کی دنیا چاہے گی کہ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر